آپ اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے میرے پیارے ساتھی، اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یہ بچے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ، یہ بچے آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، اے اللہ لڑکا بولے گا اے اللہ میں اگر کمانے میں پیچھے رہا تو میرے باپ نے میرا کالر پکڑا، میری کمائی کم رہی تو میرے باپ نے مجھ کو روکا ٹوکا۔ لڑکی کہے گی اللہ میں ایک دن اسکول نہ گئی، میری ماں نے مجھ کو روکا، میری ماں نے مجھ کو ٹوکا، لیکن باپ نے اور ماں نے کبھی نماز کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی کو پردے کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو گھر میں لیٹ کیوں آئی، ماں نے لڑکی سے کبھی یہ نہیں پوچھا اسکول کی چھٹی تو 2 بجے ہوئی تو 4 بجے کیوں آئی، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو سہیلی کے گھر رات میں رک کیوں گئی۔ یہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے میرے۔ حضرت لقمان کو دیکھو، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى في مقام آخر ألم يعلم بأن الله يرى۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو،
کسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ عیش و نشاط ہی میں گزری ہے زندگی، عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سنواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنیٰ اور حقیر مگر تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسہ محمودیہ ہریش شیو نگر کٹیہار کے اس پروگرام میں آج آپ نے اردو اور بنگلہ کی مختلف علماء کی زبانی مختلف موضوعات پر تقاریر سنی۔ رات کے اس آخری پہر میں جبکہ گھڑی میں تقریباً 2 بج رہے ہیں، مجھے آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے، اور آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، اور اس کا تعلق سماج کی اصلاح سے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، جتنے جلسے اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد ہے اصلاح معاشرہ، سماج میں سدھار کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماج کی اصلاح کیسے ہو؟
समाज से बुराइयां कैसे खत्म हों? खत्म तो नहीं हो रही है बुराइयां, कमी तो नहीं आ रही है बुराइयों में। न शराब में कमी है, न जिना में कमी है, न हराम कमाई में कोई कमी है, न लड़कियों की बेपर्दगी में कोई कमी है, न नौजवानों की बेराहरवी में कोई कमी है, न नमाज की पाबंदी हो रही है, न दीन की तालीम का रुझान बढ़ रहा है। तो आखिर इस समाज को सुधारा कैसे, इस समाज की इस्लाह कैसे की जाए? कुरान करीम की दो अलग अलग आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। इन दोनों आयतों पर गौर करो तो मालूम होता है कि समाज की इस्लाह की इस्लाह ना होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे और आपके अंदर से यह तसव्वुर और यह ख्याल मिट चुका है कि कोई हस्ती ऐसी भी है जो हमें देख रही। जब तक हमारे दिल और दिमाग में यह तसव्वुर नहीं बैठेगा, यह ख्याल नहीं जमेगा, यह विचार पैदा नहीं होगा कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जिसकी पकड़ का डर है, तब तक बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता है, समाज की इस्लाह नहीं। फरमाया यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। मेरे बंधु, अल्लाह ताला तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, जब तुम सड़कों पे चलते हो, गलियों में चलते हो, जलसों और प्रोग्रामों में जाते हो और तुम्हारे सामने से कोई औरत, कोई लड़की नजर आती है और तुम्हारी कंकियां, तुम अपनी कंकियों से उसको देखने लगते हो। तुम जाहिर तो ऐसा करते हो जैसे तुम उसको नहीं देख रहे हो, लेकिन कंकियों से तुम उसकी तरफ देखते रहते हो। यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। व मा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है। अभी तक कोई ऐसा स्कैनर नहीं आया है जो दिल के भेदों को जानता है। कोई ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई है जो दिमाग के ख्यालात और दिल में चलने वाले ख्यालात को वो सामने लेके आ सकता। मगर अल्लाह वो है जो आपकी आंखों की चोरियों को भी जानता है और आपके दिल के अंदर छुपे हुए ख्यालात। कुरान के 30वें पारे में सूरह अलक में अल्लाह ने फरमाया, अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। है इंसान, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। ऐ इंसान, तू अपनी मनमानियां करता चला जा रहा है, तू गुनाह करता चला जा रहा है, तू अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता चला जा रहा है। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? ये जो ख्याल है मेरे प्यारे, अल्लाह देख रहा है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ को खत्म करने वाला यह ख्याल है, अल्लाह देख। कुरान करीम सूरह लुकमान, हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं? ओ दुनिया के वालिदैन, तुम इस बात की शिकायत करते हो कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, हमारी नौजवान नस्ल बड़ी हमारी नाफरमान हो चुकी है। जरा गौर करके बताना, तुमने आखिरी टाइम अपने बच्चों को समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए, दीन सिखाने के लिए आखिरी टाइम तुमने कब वक्त निकाला? तुमने आखिरी बार अपने बच्चों को नमाज के लिए कब बोला था? तुमने जवान बेटी को दुपट्टे के लिए कब बोला था? ओ लोगों, तुम्हारे पास जब अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है तो तुम्हें इस शिकायत का कोई हक नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं। आपने अपना हक ही अदा नहीं किया। आपको मालूम ही नहीं कि औलाद का हक क्या है। अरे औलाद का हक तो तभी शुरू हो जाता है जब आपकी मां आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाती है, जब आपकी मां
اپنے گھر میں بہو لانے کے لیے جب رشتہ تلاش کرنے جاتی ہے تو شریعت تو وہیں سے کہتی ہے کہ بچے کا حق تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں تلاشی جائے. گھر والوں کو یہ وصیت کر دو, گھر والوں کو یہ سمجھا دو, جب میرے لیے رشتہ تلاش کرنے جانا, خوبصورتی بعد میں دیکھنا, پیسہ بعد میں دیکھنا, خاندان بعد میں دیکھنا, پہلے دینداری دیکھ کر کے میرے لیے بیوی لانا تاکہ میرے ہونے والے بچوں کو دیندار ماں ملے. بچے کا پہلا حق تو وہیں سے شروع ہو. آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جا رہی ہے, وہیں سے آپ کے ہونے والے بچوں کا پہلا حق شروع ہو. بچہ پیدا ہوا, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, شادی ہو گئی آپ کی, بیوی سے ملنے جا رہے ہیں آپ, نبی نے دعا سکھائی, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ, اگر تو نے ہماری اس ملاقات کے ذریعے ہمارے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہے, اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچانا اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچانا. یہ آپ کے ہونے والے بچے کا حق ہے کہ آپ, ایک شادی شدہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے تاکہ اس کی اولاد کو اللہ تعالی شیطان سے محفوظ. بچہ ماں کے پیٹ میں, باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہونے والے بچے کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا, ماں کے اندر جو خون بن رہا ہے وہی خون اس بچے کی غذا ہے. اسی خون کے ذریعے بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے بچے کے دنیا میں آنے کے پہلے کہ ماں کو حلال کمائی کھلائے, پاک کمائی کھلائے, تاکہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ حلال کمائی کے ذریعے نشو و نما پائے, وہ حلال کمائی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ پورا کرے. باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے ان 9 مہینوں میں اپنی بیوی کا خیال رکھے تاکہ بچہ تندرست پیدا ہو. اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو آئرن کی ٹیبلٹ دی جائے تو آئرن کی ٹیبلٹ دے وہ باپ. کتنی مائیں ہوتی ہیں جن کی کو دوائیں نہیں ملتی, غذا نہیں ملتی, بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے. اور جو بچے پیدائش کے ٹائم کمزور ہوتے ہیں بہت مشکل ہے کہ بعد میں وہ اپنے آپ کو صحیح کر سکیں, کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں جو غذائیں بچوں کو ملنی چاہیے وہ بہت ضروری. کچھ گھروں میں ساس جو ہوتی ہے ان کی وجہ سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بہو کو جو خیال ملنا چاہیے, جو توجہ ملنی چاہیے, جو پیار ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے ان بچے کی پریگننسی کے دوران. بچہ دنیا میں جنم لے رہا ہے, اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں, سنت تو نہیں ہے, اذان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے, لیکن ہاں جو حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے, نہ دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک کان میں اذان دیتے ہیں دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں, وہ تو بالکل غلط ہے, وہ تو موضوع روایت ہے. صرف ایک کان میں اذان آپ دے سکتے ہیں, وہ بھی سنت سمجھ کر, یہ سمجھ کر کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے, مسلمان کا بچہ ہے, پہلی آواز اس کے کانوں میں اللہ کی توحید کو پہنچ جائے, اس مقصد کے لیے آپ بچے کے کان میں اذان دے دی آپ نے. اس کے بعد وہ بچہ 7 دن تک زندہ رہا. 7 دن کے پہلے مر گیا, عقیقہ کی ضرورت نہیں. 7واں دن جب آیا, اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, اگر مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اگلا دن پہلا دن مانا. مان لیجئے کہ آج جمعرات کا دن تھا, لیکن بچہ اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو جمعہ کا دن پہلا دن مانا جائے. اور جب جمعہ کا دن پہلا دن ہے تو جمعہ, سنیچر, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات اس کا 7واں دن مانا جائے. تو 7ویں دن آپ کو عقیقہ کرنا. اور اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے. اگر لڑکی ہے تو 1 جانور, لڑکا ہے تو 2 جانور,
جانور کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، دتا ہے تو اچھی بات ہے، دتا نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جانور قربانی کی طرح بے عیب ہونا چاہیے اور آپ کو اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے لڑکا دیا اور آپ کے پاس 2 جانور کی طاقت نہیں ہے، ایک ہی جانور کی طاقت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ایک جانور کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حدیثوں میں عقیقہ میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے، بڑے جانور کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کو بھیڑا کرنا ہے بھیڑا کر دیجئے، بکرا کرنا ہے بکری کر دیجئے، بکرا کر دیجئے، بکری کرنا ہے بکری کر دیجئے، چھوٹا جانور ہونا۔ بڑے جانور کا عقیقہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، کچھ علماء نے جائز کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اس پر عمل کریں۔ اور 7ویں دن آپ بچے کا بال مڑوا لیجئے۔ اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بال مڑوا لیجئے اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں۔ بال کے وزن کے برابر کتنا بال کا وزن ہوتا ہوگا؟ 1 گرام، 2 گرام، 3 گرام، اور کتنا ہوتا ہوگا؟ اب آج کل چاندی کا ریٹ بھی تو ماشاءاللہ بہت بھاگ گیا۔ کسی نے بتایا ہم کو کہ پچھلے سال چاندی جو تھی اسی جنوری کے مہینے میں 93,000 روپیہ کلو تھی۔ 1 کلو چاندی 93,000 میں تھی 2025 کی جنوری میں، اور 2026 کی جنوری میں وہی چاندی 2,93,000 میں بکی۔ 2 لاکھ بڑھ گیا اس کا، 3.5 ماشاءاللہ۔ تو بھائی پتا کر لیجئے کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے۔ اب اگر 3.5 لاکھ میں بھائی صاحب بتا رہے ہیں 3.5 لاکھ میں چاندی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 گرام بال نکلا ہے تو 3,500 روپئے کا 1 گرام چاندی ہوگی۔ اگر 2 گرام بال نکلا ہے تو آپ کو 7,000 روپئے کا صدقہ کرنا ہے۔ اتنے کا آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ کی راہ میں آپ دے دیجئے۔ اور عقیقہ کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے کہ عقیقہ کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، نہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ دعوت دیں تبھی عقیقہ ہو۔ آپ جانور ذبح کر دیں، گوشت بانٹ دیں، آپ رشتہ داروں میں، غریبوں میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی بکرا کاٹ کر کے آپ مدرسے میں دے دیں، بچوں کو کھلا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ یہ سارے حق ہیں اولاد کے۔ اسی اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ اس کا اچھا نام رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے اچھا نام رکھیں، عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، ابراہیم رکھیں، محمد رکھیں، عیسیٰ رکھیں، موسیٰ رکھیں، یوسف رکھیں۔ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ رکھ دیں، رقیہ رکھ دیں، ام سلمہ رکھ دیں، زینب رکھ دیں، ام حبیبہ رکھ دیں، میمونہ رکھ دیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام پہ رکھ دیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام پہ رکھ دیں، صحابیات کے نام پہ رکھ دیں۔ الٹے سیدھے نام، ترکی کی سیریلوں کا نام اور پاکستانی سیریلوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہ رکھے، جن کی میننگ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور میننگ کے لیے بھی آپ اگر انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یاد رکھیں، انٹرنیٹ کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کوئی بھروسے مند ذریعہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے ناموں کے معنی غلط بھی بتائے جاتے ہیں، اس لیے کسی جانکار سے پوچھ کر، کسی عالم سے پوچھ کر کے نام رکھیں۔ اچھا، اب میں تقریروں میں بولنے لگا ہوں کہ پوچھ کے نام رکھے تو مجھے ہی لوگ میسج کرتے ہیں۔ ہر دوسرے دن میسج آتا ہے، مولانا صاحب بیٹی ہوئی ہے نام بتا دو، مولانا صاحب بیٹا ہوا، ارے بھائی عبدالغفار صاحب کے پاس یہی کام بچا ہے، بیٹے بیٹی کا نام بتائیں۔ اور میسج کا جواب نہ تو اس پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، مولانا صاحب بڑے گھمنڈی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جواب نہیں دیتے۔ بھئی آدمی کے پاس دنیا بھر کی مصروفیت۔ آپ اپنی مسجد کے امام سے پوچھ لیں، اپنے محلے کے مولوی سے پوچھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی عالم سے، کسی جانکار سے پوچھ کر کے نام۔ اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اگر ماں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو 2 سال تک وہ دودھ پلائے، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔
اور یہ بھی فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اپنے بچے بچیوں کا بستر الگ الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو بچیوں کو ایک بستر پہ نہ لیٹاؤ۔ جس نبی نے 10 سال کے بچوں کو ایک بستر پہ سلانے سے منع کیا ہے، او سیمانچل والو، آج آپ کے مدرسوں میں جوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، معاف کرنا اس سسٹم کو بدل دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت زیادہ درجہ 3 تک لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں رکھو، اور درجہ 3 کے بعد جو کلاسیں چلتی ہوں، درجہ 4 کی درجہ 5 کی جو کلاسیں چلتی ہوں، جب لڑکیاں 10 سال کی 12 سال کی ہو چکی ہوں، جوان ہو چکی ہوں، بالغ ہو چکی ہوں، اب ان لڑکوں کو ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ میں پڑھنے کی اجازت دینا یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، میں بار بار سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جلسوں میں بہت زیادہ اختلاط مرد و زن ہوتا ہے۔ سڑک کے اوپر تقریر ہو رہی ہے، پنڈال کے نیچے جتنے لڑکے نے اس سے کہیں زیادہ لڑکے آپ کو سڑک کے اوپر مل جائیں، پنڈال کے نیچے جتنی عورتیں نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ لڑکیاں آپ کو بازار میں مل جائیں، ادھر سے لڑکے بھی جا رہے ادھر سے لڑکیاں بھی آ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول اگر جلسے میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اسی سیمانچل کا علاقہ ہے ٹاپو کا علاقہ، ابھی وہاں ایک علاقے ایک پروگرام میں گیا، چھوٹا ٹاپو، ایک گاؤں کا نام ہے چھوٹا ٹاپو، سپول کے پاس۔ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب وہاں جاتے رہتے ہیں، چونکہ یہ سیمانچل کے بڑے جانے مانے بڑے اچھی آواز والے شاعر ہیں، یہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ اب وہاں میں نے دیکھا کہ عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، رات کا پروگرام، عورتوں کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے پوچھا کہ صاحب آپ لوگ جلسے میں عورتوں کو نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا مولانا ہم دن میں عورتوں کا پروگرام الگ کر لیتے، عورتوں کے پروگرام میں کوئی مرد کی انٹری نہیں اور مردوں کے پروگرام میں کسی عورت کی، وہ بھی شیرصاحب آدی لوگ۔ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ بے پردگی نہیں ہے۔ لیکن کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں، ارریا میں، یہ جو ہمارا بیلٹ ہے، یہاں میں بہت جم کے دیکھتا ہوں جلسوں میں بڑی بے پردگی ہو رہی ہے صاحب۔ اور وجہ کیا ہے؟ جلسے میں مردوں عورتوں کا دونوں کا آنا اور اختلاط کا۔ بھئی ہمارے یو پی میں بھی عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، ممبئی میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ان کا الگ راستہ ہے، الگ پنڈال ہے، الگ ان کا اسکرین لگی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کے ہاں صاحب جیسے ہی میں 12:30 بجے آیا ہوں گاؤں میں، جیسے ہی آیا ادھر سے نوجوان لڑکے جا رہے ہیں، ادھر سے لڑکیاں آ رہی ہیں، کیا تماشا ہے میرے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا بچے 10 سال کے ہو جائیں، لڑکا لڑکی بستر الگ کر دو۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 10 سال کا بچہ بہت بڑا تو نہیں ہے، 10 سال کی بچی بہت بڑی تو نہیں ہے، ابھی ناسمجھ ہے۔ اسلام 10 سال کی عمر سے بستر الگ کرنے کی تعلیم اس لیے دے رہا ہے، شیطان کب کس کا دماغ خراب کر دے ہم نہیں جانتے، شیطان کب کس کے دماغ میں گندگی اور غلاظت ڈال دے ہم نہیں جانتے، اور مثالیں موجود ہیں۔ لاپرواہی برتی گئی تو سگے بھائی اور سگی بہن کے درمیان بھی غلط کام کیا۔ میرے بھائیوں، اسلام پردے کا مذہب ہے، اسلام تقدس کا مذہب ہے، اسلام گندگی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بدکاری کی اجازت نہیں۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب، 10 سال کا بچہ تو بالغ نہیں ہے، 10 سال کی لڑکی تو نابالغ ہے، اور اسلام کے اندر جو احکام فرض ہوتے ہیں وہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں، نماز بالغ ہونے کے بعد، روزہ بالغ ہونے کے بعد۔ 10 سال کا لڑکا تو نابالغ ہے، پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے دیا جا رہا ہے جب وہ بچہ
10 سال کی عمر میں نماز کا پابند بن جائے گا، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا، جب وہ 20 سال کا ہو جائے گا اور فجر کی اذان کی آواز سنے گا تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، وہ گرم گرم پانی سے وضو بنا کر کے آٹومیٹک مسجد میں پہنچ جائے گا۔ تربیت تو کرو میرے پیارے، ہم تربیت نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس اس لیے ٹائم نہیں، ہم تو رات دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، جاب میں لگے رہتے ہیں۔ معاف کر، جتنا بڑا بھی جاب ہو، جتنا بڑا بھی کاروبار ہو، اپنے بچوں کی تربیت سے آپ بچ نہیں سکتے، اس سے ہمارے ایک دوست ہیں، بہت دنوں تک وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں رہتے تھے، ریاض میں رہتے تھے، وہ ڈیلی اپنے بچوں سے فون کرنا، حال چال لینا ان کا معمول تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 3-4 سال تک سعودی عرب میں وہ رہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی بچی اور بچے سب ماشاءاللہ دیندار ہیں، دعائیں یاد ہیں، قرآن یاد ہیں، بچے ماشاءاللہ دیندار۔ آپ اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے میرے پیارے ساتھی، اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یہ بچے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ، یہ بچے آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، اے اللہ، لڑکا بولے گا اے اللہ میں اگر کمانے میں پیچھے رہا تو میرے باپ نے میرا کالر پکڑا، میری کمائی کم رہی تو میرے باپ نے مجھ کو روکا ٹوکا، لڑکی کہے گی اللہ میں ایک دن اسکول نہ گئی، میری ماں نے مجھ کو روکا، میری ماں نے مجھ کو ٹوکا، لیکن باپ نے اور ماں نے کبھی نماز کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی کو پردے کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو گھر میں لیٹ کیوں آئی، ماں نے لڑکی سے کبھی یہ نہیں پوچھا اسکول کی چھٹی تو 2 بجے ہوئی تو 4 بجے کیوں آئی، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو سہیلی کے گھر رات میں رک کیوں گئی۔ یہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے میرے۔ حضرت لقمان کو دیکھو، وہ بھی تو ایک باپ ہے، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اور لقمان کی یہ نصیحت اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کرتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اے میرے بچے دنیا کا سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پہلا حق جو حضرت لقمان اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تو شرک کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، یأت بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی تیرے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقمان کے جیسے باپ بنو میرے پیارے، باپ بننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے پڑھتے عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، وہ دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھ گئے۔ وہاں دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا، دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں کہا یہ کنجوس لوگ ہیں، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار ان کی فری میں ٹھیک کر دی، ان سے پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس مکان کے اندر 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ دبایا تھا۔ خزانہ دبا کے مر گیا تھا باپ۔ اے موسیٰ، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ لٹ جاتا، گاؤں والے لوٹ لیتے، چونکہ بچوں کا باپ نیک انسان تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں، تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ ہے اولاد۔ اولاد کو پھل مل رہا ہے باپ کی نیک۔ جو باپ نیک ہوگا وہ جائیداد بنا کے جائے چاہے نہ جائے، وہ بینک میں بیلنس چھوڑ کے جائے یا نہ جائے، وہ زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کے جائے چاہے نہ جائے، اگر باپ نیک ہے اس کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو ضرور ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے، یہی آیت پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں، اور سلام پھیر کے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، ہے میرے بچے، رات کا سناٹا ہے، تیرا باپ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ کل تیرے کام آ جائے تیرے باپ کی نیکیاں۔ اے میرے بچے، دیکھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو ان کے ماں باپ کی نیکی کام آئی۔ اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جب تک نیک نہیں بنیں، ہمارے بچوں کی دنیا نہیں بن سکتی میرے پیارے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم کہیں اچھی جگہ گھومنے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو سوچتے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہمیں عزیز ہوتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جنت میں بھی لے کے جائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنت میں لے کے جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو ایمان والے ہوں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہو، وہ اللہ فرماتا ہے ہم ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں گے اور اولاد کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ ہم وتھ فیملی، پریوار کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دعا کرو میرے پیارے ساتھیو کہ اللہ ہم سب کو پریوار کے ساتھ جنت میں داخل۔ نبیوں نے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا بیان کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اولاد کی تربیت کرو میرے پیارے، یہ حق ہے اولاد کا، گردن پکڑ لے گی آپ کی اولاد اگر آپ نے اس کا حق ادا۔ میں کہتا ہوں بچہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اس سے بڑا یتیم تو وہ بچہ ہے ماں ہے باپ ہے مگر تربیت نہیں کرتے، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں۔ سماج کی اصلاح اگر کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینا، اپنی اولاد کے اندر یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا
اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا سماج سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتا, سماج سے برائیاں نہیں. قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. بربادی ہے, ویل ہے, جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, جب وہ سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب سامان تول کے دیتے ہیں, جب سامان دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ کی عدالت لگے گی میرے پیارے, اور اللہ کی عدالت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا, کوئی انیائے نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں کوئی پاور نہیں چلے گا, کوئی سورس نہیں. دنیا میں کہیں منتریوں کا سورس ہے, کہیں ادھیکاریوں کا سورس ہے, قیامت کے دن کسی کو کوئی سورس نہیں چلے گا. اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, جو بہت کرپالو, بہت دیالو ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ 2026 چل رہا ہے, تو آج کے دن کا بھی مالک ہے. 2025 چل رہا تھا تو اس کا بھی مالک تھا. اے اللہ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت مالک یوم الدین, تو قیامت کے دن کا مالک. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے تھوڑی بہت حکومت تو دنیا والوں کو بھی دے رکھی ہے. کوئی کسی دیش کا پردھان منتری ہے, کوئی کسی راجیہ کا مکھیہ منتری ہے, کوئی کہیں کا راشٹرپتی ہے, کوئی کہیں کا حکمراں ہے. دنیا میں تو تھوڑا بہت پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے, مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم, اے میرے بندو آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے, آج کس کے ہاتھ میں کنگڈم ہے, آج کس کے ہاتھ میں راج شاہی ہے, آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ساری دنیا خاموش, سارے منتری خاموش, سارے راشٹرپتی خاموش, سارے راجا مہاراجا خاموش. اللہ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار. میرے بندو آج پاور میرے ہاتھ میں ہے, آج حکومت میرے ہاتھ میں ہے, آج سلطنت میرے ہاتھ میں ہے. آج فیصلہ چلے گا تو میرا چلے گا. قیامت میں اللہ کا فیصلہ, اور اللہ کے فیصلے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں چلے گا, میرے کوئی انیائے نہیں ہوگا. اللہ کے قیامت میں اللہ ایک ترازو رکھے, اس ترازو کا نام میزان ہے. میزان, وہ ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا فلا تظلم نفس شیئا, تو اس ترازو میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. میرے بندو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا, اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا. اللہ جب حساب لے گا تو پورا پورا حساب لے گا. دنیا میں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, اپرادھی کو پکڑا گیا, ابھی اپرادھ سدھ نہیں ہوا ہے, میڈیا نے اپرادھی بنا دیا. میڈیا نے دکھا دیا یہ اپرادھی ہے, اپرادھی اپرادھی, ٹی وی پر چل گیا, اخبار میں آ گیا. پھر 20 سال تک وہ جیل میں رہا. 20 سال کے بعد کورٹ نے کہا اپرادھ سدھ نہیں ہو پایا, عدالت باعزت رہا کر.
20 साल तो गया उसकी इज्जत तो गई, उसका नाम तो गया। उसके बच्चे बेचारे 20 साल तक बाप के बगैर यतीम रहे, उसकी बीवी बेचारी बेवा रही, उसका कैरियर तो तबाह हो गया। दुनिया के इंसाफ में देर लग सकती है मेरे, अल्लाह के इंसाफ में कोई देर नहीं, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट अपराध है तो सामने आए, अच्छा काम किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा काम किया वो भी सामने आएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर तुमने कोई गुनाह किया वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी की वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐ अल्लाह, दुनिया में झूठे गवाह भी आ जाते हैं, क्या तेरी अदालत में कोई झूठी गवाही भी दे पाएगा? फरमाया नहीं। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पर मुहर लगा देगा, मुंह बंद कर देगा, जबान से कुछ नहीं बोल पाओ। अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे। ओ स्मार्टफोन टच करने वालों, ओ व्हाट्सएप चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वालों, ओ फेसबुक मैसेंजर चलाने वालों, अल्लाह तुम्हारी उंगलियों से बुलवाएगा। उंगली बोलेगी, क्या टाइप किया है तुमने, क्या टच किया है तुमने, कहां कहां से सबूत मिटाओ। ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी, चैटिंग डिलीट कर दी, मैसेंजर डिलीट कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, सारे सबूत मिटा दिए। उंगली का रिकॉर्ड कैसे मिटाओ? दिस फिंगर विल टॉक, दिस फिंगर विल स्पीक, ये उंगली बोलेगी। अल्लाह फरमा रहा है तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर बोलेंगे। इन पैरों से चल के तू कहां गया? तू ज़िना को डेटिंग बोलता है, तू हराम काम को डेटिंग और प्यार और लव और रोमांस बोलता है। इन पैरों से जो तू ज़िना करने गया था ये पैर बोले, इन हाथों से जो तूने गलत चीजें टच की थी ये हाथ बोलेंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कयामत के दिन तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। ऐ अल्लाह, रात रात भर इस कान में हेडफोन लगा के, एयरपॉड लगा के गाने सुनता रहा। ऐ अल्लाह, क्या ये कान बताएगा? हाँ, ये कान बताएगा। ऐ अल्लाह, इन आंखों से मोबाइल पर न जाने क्या क्या देखता रहा, क्या ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ, सब रिकॉर्ड कर रही हैं। ऐ अल्लाह, क्या कयामत के दिन आंखें बोलेंगी? हाँ बोलेंगी। तेरे एक एक करतूत को तेरी आंखें खोल के सामने रख देंगी। ऐ अल्लाह, इन हाथों से न जाने क्या क्या किया, क्या ये हाथों के चमड़े बोलेंगे? हाँ, तेरे हाथों के चमड़े बोलेंगे, तेरे बदन की स्किन बोलेंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है? क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया। एआई का नाम सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने एआई के अंदर कुछ लिख करके दे दिया, आपने लिख दिया मदरसा महमूदिया, ये आपके क्या नाम है, शिवानगर, शिवनगर कोढ़ा कटिहार का एक इदारा है और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ते हैं, जो भी है आपने पूरी डिटेल लिख, आपने सिर्फ लिख के दिया और एआई से कहा इसका ऑडियो बना के हमको दे। एआई ने ऑडियो बना के दे दिया भाई साहब। ये पोस्टर जो है इसको मैं
میں اے آئی کا بہت ماہر نہیں ہوں، لیکن میں بھی اگر چاہوں تو اس پوسٹر کو ابھی 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر میں اے آئی پر لے کے جاؤں گا اور یہاں کٹیہار کی جگہ بنارس، اس سے بول دوں اس کٹیہار کو بنارس کر دو، اور یہاں ڈاکٹر عبدالغفار سلفی ہے، یہاں پہ آپ سید معراج ربانی کر دو، جو بھی چینجنگ بولوں گا 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر اے آئی چینج۔ یہ اے آئی کیا ہے؟ جیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اب یہ ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ مشین کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، مشین بھی سوچ رہی ہے اور آپ جیسا اس کو آرڈر دیں گے وہ سوچ کر کے ویسا پورا کر، اس کو بولتے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو اگر انسان کی بنائی ہوئی ایسی ٹیکنیک ہے، اور انسان نے بھی یہ چیز اللہ کے ہی حکم سے اور اللہ ہی کی توفیق سے بنائی ہے، اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، وَظُهُورُ الْقَلَمِ، قیامت کے پہلے قلم کا ظہور ہو جائے گا، قلم کی طاقت بہت بڑی ہو جائے گی۔ آج دیکھو تو سب کچھ تو قلم ہی ہے، سب کچھ تو ٹائپ کیا جا رہا ہے، یعنی آج قلم کی طاقت اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ آپ نے جو لکھ کے دیا اے آئی نے پورا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنیک اگر اتنی آگے جا سکتی ہے، اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کے دماغ کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کے لیے کون سے مشکل بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے بدن کی اسکن سے، ہماری چمڑی سے وہ گواہی دلوائے گا، اور ہمارے بدن کی چمڑی کس کس سے بچیں گے ہم؟ کان گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گی، بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ اے اللہ، کوئی ایسا بھی گناہ میں نے کیا تھا، بند کمرے میں تھا، اندھیرا تھا، لائٹ آف تھی، کسی نے نہیں دیکھا، اے اللہ کیا اس گناہ کی بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اے میرے بندے، قیامت کے دن دھرتی بھی بولے گی، زمین بھی بولے گی، زمین بھی گواہی دے گی۔ جس بیڈ روم میں رہ کے تو نے غلط کام کیے تھے وہ بیڈ روم بولے گا، جس زمین پہ تو نے غلط کام کیا تھا وہ زمین بولے گی، جس زمین پہ تو نے اچھے کام کیے تھے، جہاں تیری پیشانی نے سجدے کیے تھے، جہاں تیری آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جہاں تیرے ہاتھوں سے صدقہ خیرات ہوا تھا، جہاں جا کے تو نے حج اور عمرہ کیا تھا، جہاں تو نے جانور کی قربانی کی تھی، وہ زمین بولے گی، وہ زمین گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس کس سے ہم بچیں؟ اے اللہ، دنیا میں پیسے کا لین دین کر کے بھی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ کار والا جا رہا تھا، بائک سے لڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک والا مر گیا، پولیس آ گئی، کار والے نے پولیس والوں کو بھی کچھ پیسہ دے دیا، اس غریب آدمی کے پریوار کو بھی کچھ پیسہ دے دیا، دونوں طرف سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اے اللہ، کیا تیری عدالت میں بھی پیسہ دے کر کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ فرمایا واتقوا یوما، اے میرے بندو اس دن سے بچو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس سے تم اللہ کے پاس جاؤ گے، ثم ترجعون الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا لا یوقظ منها عدل ولا هم ینصرون، قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا، کسی کے بدلے کسی کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو میرے پیارے ساتھی، جب تک یہ ڈر نہیں پیدا ہوگا برائی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہزاروں سال پہلے ایک خوبصورت نوجوان تھا،
گھر کے اندر اکیلا تھا. اس کی گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت بھی تھی. عورت بھی جوان تھی اور یہ جو مرد تھا یہ بھی جوان تھا, خوبصورت بھی تھا, اور اس لڑکی کا اس عورت کا غلام تھا. یہ غلام کی حیثیت سے رہتا تھا. اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور اپنے غلام سے کہا میری باہوں میں آ جا. وہ غلام وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا. اس عورت, وہ غلام تو نہیں تھا لیکن اس گھر میں غلام کی طرح, خادم کی طرح رہتا تھا. وہ نوجوان پردیسی تھا. پردیسی کو بہت ساری باتوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے. انسان کو اپنے وطن میں جتنا اپنی عزت کا لحاظ رہتا ہے پردیس میں نہیں رہتا ہے. وہ پردیس میں بھی تھا. وہ نوجوان اس عورت کے انڈر میں رہتا تھا. غلام تو نہیں تھا لیکن غلام کی حیثیت سے تھا. عورت اس کی مالکن تھی, اس کی آقا تھی. عورت خود بلا رہی تھی اور گھر کے سارے دروازوں کو بھی عورت نے بند کر دیا تھا. کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا تھا, کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تھا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. یاد کرو میرے بندے یوسف علیہ السلام کو, جب اس عورت نے, جس عورت کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے, اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور اس نے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے اور کہنے لگی حیت لک حیت لک حیت لک, اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. عورت خود بلائے تو انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں گلے گلگوں سے بچ جانا. تنہائی میں جب کوئی برائی کا موقع مل رہا ہو, اس موقع پر برائی سے اپنے دامن کو بچانا, اٹ از دا چیلنج. یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے ساتھ. عورت بلا رہی ہے تلک, اے یوسف آؤ. یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون. اے زلیخا, اے عزیز مصر کی بیوی, میرے مالک نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا اور میں اپنے مالک کے ساتھ ہی غداری کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. انہو لا یفلح الظالمون. اے زلیخا, میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا, میں ظالم نہیں. وہ کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں جس نے یوسف کو جوان ہونے کے باوجود, خوبصورت ہونے کے باوجود, اور ملکہ عورت, پیسے والی عورت, اور خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے. وہ کون سی طاقت تھی جس نے یوسف کو گناہ کرنے نہیں دیا؟ وہ طاقت اللہ کا ڈر تھی. وہ طاقت یہ احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا. وہ ڈر یوسف علیہ السلام کو گناہ سے دور کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالی 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں میں ایک کوئی انسان بھی ہوگا. فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو کوئی خوبصورت عورت, کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے, سنا ہوگا آپ نے کئی بار. بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے اور غار کے دہانے پر ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی اور تینوں اندر پھنس گئے تھے. اور تینوں نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا. یہاں لوگ بولتے ہیں اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے. ارے ہم سے بڑھ کے کون وسیلہ مانتا؟ ہم جائز وسیلہ مانتے, جو وسیلہ ثابت ہے وہ وسیلہ مانتے. نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو, اللہ قبول کرے. کچھ ایسی نیکی کرو جو آپ کو پتا ہو, اللہ کو پتا ہو. یہاں تو چندہ جب تک دے کر کے اعلان نہ ہو حاجی صاحب کے نام کا, تب تک حاجی صاحب کی جو ہے ان کو سکون نہیں ملتا ہے.
ارے کچھ نیکی ایسی بھی کر دو میرے بھائی جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا۔ بہت سارے لوگ چندہ دیتے، بے نامی چندہ دیتے، اچھی بات ہے، اور بے نامی میں اگر بڑا بڑا چندہ آ رہا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ ہر چیز کا نام ہو ضروری نہیں ہے، کچھ نام اللہ کے یہاں بھی ہو جائے میرے ساتھ۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیا کرو، کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کرو، بھول جاؤ کہ ہم نے نیکی کیا۔ جاڑے کا موسم ہے، کوئی غریب بیچارہ ٹھٹور رہا ہے سردی سے، کوئی امیر آیا، کار سے اترا، غریب کو کمبل اڑایا چلا گیا، امیر کو نہیں پتا میں نے کس کو اڑایا، غریب کو نہیں پتا مجھ کو کس نے اڑایا۔ یہ ہوتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اور کان کھول کے سن لو، جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیمرے سے فوٹو نہیں کھنچواتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے ان کی عزت نہیں لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کچھ ایسی بھی نیکی کرو میرے بھائی جس کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مصیبت میں دعا مانگو۔ تو بنی اسرائیل کی جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا کی لڑکی تھی، میری ایک چچا ذات تھی، چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا، ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس سے کرتا تھا، لیکن ناجائز محبت کرتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا۔ محبت کب جائز ہوتی ہے؟ محبت تب جائز ہوتی ہے جب وہ نکاح کے ذریعے ہو، ورنہ محبت کے نام پہ جتنا بھی آئی لو یو بول کر کے میسج کر دیا جائے وہ محبت ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں۔ جب محبت ناجائز ہوتی ہے تو محبوب کے اوپر تیزاب بھی پھینکنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت جب ناجائز ہوتی ہے تو اپنے محبوب ہی کے ٹکڑے کر کے ڈرم کے اندر باندھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور محبت جب صحیح ہوتی ہے میرے ساتھیوں تو انسان زندگی بھر اپنی بیوی کی ایک ایک ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، ذمہ داری سمجھ کے پورا کرتا ہے جو جائز محبت ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، میں محبت کرتا تھا اپنی چچا کی لڑکی سے، پانا چاہتا تھا اسے، حاصل کرنا چاہتا تھا اسے۔ گاؤں میں سوکھا پڑا، میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں نے کہا کہ میں مدد کروں گا، ایک شرط پر کروں گا، تمہیں اپنی عزت میرے حوالے کرنی ہے۔ اے اللہ، اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھانا چاہا اور 100 دینار پر میں نے عزت کا سودا کیا۔ لڑکی مجبور تھی، تیار، اور عین موقع پر اے اللہ، جب میں اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے والا تھا، جب زنا کرنے والا تھا، حرام کام کرنے والا تھا، عین موقع پر لڑکی کہتی ہے اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور انگوٹھی کو مت کھول مگر اس کے حق کے ساتھ، مہر کو مت کھول مگر اس کے حق کے ساتھ۔ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میں تیرے لیے حرام ہوں، مجھے ٹچ نہ کرنا، میرے قریب نہ آنا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ، جب اس لڑکی کے منہ سے میں نے تیرا نام سنا میں ڈر گیا، میں کانپ گیا، اے اللہ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہماری مصیبت کو تو دور کر دے، ہماری مصیبت کو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، اور باقی 2 لوگوں نے اور دعا کی تو چٹان پوری طریقے سے کھسک گئی۔ اگر آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں میرے ساتھ، ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو مصیبتیں بھی ٹل سکتی ہیں، پریشانیاں بھی ٹل سکتی ہیں۔ لیکن آج مسئلہ یہی ہے، ہمارے پاس گفتار تو ہے، کردار نہیں، ہم گفتار کے قاضی ہیں، باتیں تو بہت بڑی بڑی، عمل نہیں ہے ہمارے۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھو، عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں،
ایک لڑکی کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے. لڑکی اپنی ماں سے کہتی، ماں لڑکی سے کہتی ہے بیٹی اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے تو دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی کی ماں کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین عمر فاروق کا آرڈر آیا ہے دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، کیا آپ نے یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ کہا بیٹی میں نے سنا ہے لیکن یہ رات کا سناٹا ہے، عمر کہاں ہم کو دیکھنے والا ہے، عمر تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے. کہا امی جان اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے. عمر کے رب سے بول رہی. لڑکی کی ماں چپ ہو. حضرت عمر نے مکان نمبر نوٹ کر لیا، گھر آئے، سارے بچوں کو بلائے. اے میرے بچوں، میں ایک لڑکی کی آواز سن کے آیا. میں نہیں جانتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کا گھر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، میں نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا. کیا تم میں سے کوئی ہے جو اسے نکاح کرے گا؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عاصم تھا. حضرت عاصم بن عمر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان میں نکاح کروں. اللہ اکبر. اس زمانے کے لڑکے بھی بڑے عجیب تھے. آج کے لڑکے تو ماشاء اللہ، ابھی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ممبئی کے اندر کہ ان کے لڑکے کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا. اب لڑکا ضد کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں. ماں باپ نے پہلے ضد سوچا کہ سمجھائیں بجھائیں، لڑکا نہیں مانا، آخر میں اسی سے شادی کیا. شادی ہوئی 1-2 سال کے بعد لڑکے کو سمجھ میں آیا دور کے ڈھول بڑے سہانے. وہ شادی کے پہلے جتنے بڑے بڑے خواب وہ لڑکی دکھاتی تھی، شادی کے بعد پتہ چلا کہ سب فرضی تھی. تو یہ چل رہا ہے آج کل کے دور میں. لڑکوں کا معیار بھی یہی ہے کہ لڑکی خوبصورت بالکل افسرا کے جیسے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے نہ ہو، چاہے عزت دار ہو چاہے نہ ہو، حیادار ہو چاہے نہ ہو. وہ صورت پر مرنے والوں. حضرت عمر کا بیٹا پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھتا ابا جان لڑکی کی شکل ایک بار دکھا دی. ابا نے کہہ دیا کہ لڑکی دیندار ہے، میں دین کی گارنٹی لے کے آیا ہوں. لڑکا تیار ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور اتنی نیک تھی وہ لڑکی کہ اسی لڑکی کے خاندان سے، اسی کی نسل سے آگے چل کر کے ایک انسان پیدا ہوئے، ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر کی نسل سے وہ تھے اور حضرت عمر کے طریقے پر چلنے والے تھے. اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ایسی لڑکیاں بھی ہمیں سماج میں نظر آتی ہیں. اور آگے بڑی حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے. رات کا سناٹا ہے، حضرت عمر گشت پہ نکلے ہوئے ہیں. ایک مکان سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. وہ عربی کے اشعار پڑھ رہی ہے. تطاول ھذا اللیل وسود جانبہ وَأَرَقَّنِي اللہ حبیب اولائبہ. وہ عورت رو رو کے کہتی ہے کہ یہ رات بڑی لمبی ہے، یہ رات بڑی کالی ہے، میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ کھیل سکوں، اپنے محبوب کے ساتھ میں دل لگی کر سکوں. فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَنِّي أُرَاقِبُهُ لَحَرَّكَ عَادَ السَّرِيرُ جَوَانِبُهُ. اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس بستر، اس چارپائی کے چاروں پائے ہل رہے ہوتے اور کوئی غیر مرد اس چارپائی پر آج سو رہا ہوتا. مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت شوہر سے دور تھی، شوہر اس کا میدان جنگ میں گیا ہوا تھا، اور عورت کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی، اور یہ اشعار تھا. حضرت عمر کے دل پر بڑا اثر ہوا ان اشعار کا. وہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا. کبھی کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے لیڈیز ہی سے پوچھنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا جو ان کی بیٹی بھی ہیں اور اللہ کے نبی کی بیوی بھی، ہم سب کی ماں بھی ہیں، ام المومنین. کہا اے حفصہ یہ بتاؤ
औरत शौहर के बगैर मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है? बगैर शौहर की औरत कितने दिन तक रह सकती है? तुम्हारा तजर्बा क्या कहता है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? हजरत हफ्सा ने कहा, अब्बा जान, औरत बगैर शौहर के मैक्सिमम 6 महीना रह सकती है। 6 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल है उसके लिए रहना। हजरत उमर ने तमाम अपने मुजाहिदीन को लेटर लिखा कि 6 महीने में चेंजिंग कर लिया करो, 6 महीने में रोटेशन कर लिया करो, 6 महीने में घर जाया करो, ताकि बीवियों के पास भी तुम टाइम दे सको, बीवी 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा वेट न करे। मेरे प्यारे साथियों, बताना ये चाहता हूं इस वाक़े के जरिए कि वो औरत शौहर के बगैर रहती थी, वो चाहती तो गलत कदम उठा सकती थी, मगर वो औरत खुद कहती है अगर अल्लाह का डर न होता तो आज इस बिस्तर पे गलत काम होता, मगर अल्लाह का डर है जो मुझे गुनाह से रोके। मेरे अजीजों, आज समाज बहुत बुराइयों की तरफ जा रहा है, और समाज बुराइयों की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है। जब तक ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं हो, समाज की दिशा और दशा नहीं बदलेगी, समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी। मेरे साथ नबी के दौर में गुलाम को भी अल्लाह का डर होता था। वाकया सुनिए, तकरीर के आखिरी पॉइंट पर पहुंच रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बड़ा मशहूर वाकया है, कई बार बयान भी कर चुका हूं तकरीरों में। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे थे, बहुत जोरों की उनको भूख और प्यास लगी थी। एक चरवाहे पर नजर पड़ी जो बहुत सारी बकरियों को लेके जा रहा था। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि ऐ चरवाहे, किसी एक बकरी का दूध दूह करके मुझको पिला दे, बहुत भूखा प्यासा हूं। चरवाहा कहता है माफ कीजिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं और मालिक की इजाजत के बगैर मैं आपको दूध नहीं दे सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सोचा बड़ा ईमानदार लग रहा है, दूध तक देने को तैयार नहीं है, मालिक की बकरियां, इसकी ईमानदारी का इम्तिहान लेते, इसकी परीक्षा लेते। कहा अच्छा ये बताओ, एक काम करो, एक बकरी मुझे बेच दो, मैं बकरी का दूध भी पी लूंगा, बकरी ज़बा करके गोश्त भी खा जाऊंगा, मालिक पूछे तो बता देना कि भेड़िया खा गया था, और मैं तुमको पैसा भी दे देता हूं, मालिक भी खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश। चरवाहा कहता है अब्दुल्लाह इब्न उमर, बहुत अच्छा रास्ता आपने बता दिया, मैं भी खुश, आप भी खुश, मालिक भी खुश, मगर एक सवाल का मुझको जवाब दे दीजिए, फ़अैन अल्लाह, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह पूछेगा कि तूने अपने मालिक के साथ बेवफाई क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी क्यों की, तूने अपने मालिक का हक क्यों मारा, तूने अपने मालिक से झूठ क्यों बोला, तूने चंद पैसों के लिए अपने मालिक के भरोसे का खून क्यों किया। फ़अैन अल्लाह, ये मुझे बता दीजिए फिर अल्लाह कहाँ गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा है चरवाहे, तेरे दिल में अल्लाह का इतना डर मैं देख करके हैरान हूं, ये बता के तू किसका गुलाम है। उसके मालिक का नाम पूछा, मदीना आए और मालिक का पता लगाने के बाद उसकी कीमत अदा कर दी और उस गुलाम को आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद कहते हैं कि ऐ चरवाहे, आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भी आजाद कर देगा तेरा ये जुमला। फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया। हम और आप भी अपने दिल से पूछें, जब शैतान गलत काम की तरफ लेके जाए, जब नमाजें आपकी छूट जाएं, जब गलत काम की तरफ आपके कदम बहके, तो अपने आप से ये सवाल करो, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया, अल्लाह को क्या जवाब दें। एक बहुत बड़े ताबई थे जिनका नाम रुबैया इब्न खैसम था, बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद इनको देख के कहा करते थे, अगर अल्लाह के नबी तुम्हें देख लेते तो बहुत मोहब्बत करते, इतने नेक आदमी। रुबैया इब्न खैसम उस दौर की बहुत खूबसूरत औरत, फाहिशा औरत, बदचलन औरत इनके पास आती है और इनको बहकाने की कोशिश करती है। रुबैया इब्न खैसम टस से मस नहीं होते हैं, उल्टे उस औरत को समझाते हैं
کہ تو غلط کام چھوڑ دے، تو مجھے بہکانے کی کوشش مت کر، تو غلط کام چھوڑ دے، اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت تھک ہار کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے ایمان کی، اپنے کردار اور کیریکٹر کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کی تاریخ میں میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو دن بدن برائیوں کا گراف پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر۔ بہت سارے غلط کام کرنے سے ہم اس لیے بچتے ہیں، دنیا کو کیا جواب دیں؟ جس دن ہم یہ سوچنے لگے اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس دن ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ وہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ ان منافقوں کی ایک ایک چال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، مگر یہ منافق لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرو میرے پیارے ساتھ، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کا کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کا ہمارا سب کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور عمل تو بہت دور کی بات ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ بھی میرے پیارے ساتھیوں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے یہ تیرا عمل ہے، یہ تیرا عمل ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ تیری کتاب ہے، تو خود اپنی کتاب پڑھ کے بتا دے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہم اور آپ اپنے دلوں میں یہ تصور پیدا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب تک یہ ہم تصور نہیں پیدا کریں گے، سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ دو سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، کیا عورت اعتکاف کہاں کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے اعتکاف مسجد ہی میں ثابت ہے، گھر میں ثابت نہیں ہے۔ اگر مسجد میں عورت کے لیے انتظام ہے، ساؤتھ انڈیا میں میں رمضان میں جاتا ہوں، وہاں الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں مسجد میں پورا انتظام ہے عورتوں کی عزت کا اور ان کی سیکیورٹی کا، اور وہاں اعتکاف عورتیں مسجد میں کرتی ہیں۔ آپ سیمانچل میں بھی ایسا ماحول بنائیے اور پورا مضبوط انتظام کیجیے، تو عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ اور اگر مسجد میں ایسا انتظام نہیں ہے تو عورت کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں یہ نیکی نہیں کر سکتی ہوں، وہ اور نیکی کا کام کرے، وہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جس چیز کی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کو بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے اعتکاف کرنے کا، رمضان میں موقع نکالیے، پیسہ خرچ کیجئے، عمرہ کرنے جائیے، اور وہاں جا کے آپ اعتکاف، مرد بھی اعتکاف کر لے، عورت بھی وہاں کر لے، حرم میں انتظام ہوتا ہے، وہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کرے گی، اور وہ بھی وہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے، عام بقیہ مسجد نہیں، جامع مسجد میں ہی اعتکاف ہو سکتا ہے، کسی اور مسجد نہیں۔ استخارہ کی نماز کس وقت پڑھنا بہتر اور اس کی دعا کب پڑھنا ہے؟ استخارہ کی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب یہ لگے کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے، آپ استخارہ پڑھ لیجیے، استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھیے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھے۔ تو دعا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھ لیجیے، نماز پڑھ کے وہی مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیجیے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں۔ آپ پہلے نماز پڑھیے 2 رکعت، اور اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھیے، اور استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد جس چیز پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کام کر لیجیے۔ اگر مطمئن نہیں ہوتا ہے پھر استخارہ کیجیے، بار بار کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو جائے تب وہ کام کیجیے جس کام پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر استخارہ کر کے وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور اس کام میں اللہ کی طرف سے آپ کو خیر ملے گا انشاءاللہ۔ لباس میں اگر انسان یا جانور کی تصویر اندر یا باہر لگا ہے تو کیا نماز ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی،
ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تصویر اگر بنی ہے کپڑے پر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن گناہ ہوگا۔ اس لیے تصویر اگر بنی ہے تو اس کو یا تو بالکل ہٹا دے، اگر ہٹا نہیں سکتا ہے تو اس کو کچھ ایسی سلائی وغیرہ کر دے کہ تصویر ڈھک جائے، یا تصویر کا جو منہ وغیرہ ہے اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ سلائی وغیرہ کر دے، یعنی تصویر نہ جل کے، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی، کسی بھی جاندار کی تصویر جو ہے وہ کپڑے پہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، اللہ عالم، جو مجھے معلوم ہے وہ یہی کہ نماز ہو جائے گی، نماز نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔